اوکے جی، السلام علیکم. سو دس از اباؤٹ کوہیرنس اینڈ کوہیژن. اچھا، اب کوہیرنس اور کوہیژن یہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک تھا آفٹر دا 7 C's. ان میں تھوڑا سا فرق ہے. کوہیرنس ہوتا ہے وہ کوالٹی کہ جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ یہ ٹیکسٹ جو ہے یا یہ جو بھی کچھ بولا گیا یا جو لکھا گیا اس میں بہت لاجک ہے، اس میں ہم آسانی سے اس کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کی سارے جملوں میں آپس میں کوئی نہ کوئی ربط ہے. اس کو کہتے ہیں کہ اس ٹیکسٹ میں کوہیرنس موجود ہے. تو کوہیرنس کی انہوں نے کہا ہے کہ اٹس دا کوالٹی آف بینگ لاجیکل کنسسٹنٹ. کنسسٹنٹ کا یہ مطلب کہ جو شروع سے بات ہے وہ آخر تک وہی بات کی گئی ہے، یہ نہیں کہ ادھر کی دوسری بات کر کے کنفیوژن پیدا کر دی گئی ہے. جو پوائنٹ بتانا ہے وہ کنسسٹنٹلی سارے ٹیکسٹ میں اسی کو پروو کر کے اسی کے بارے میں مزید ایویڈنس دے کے اسی کے بارے میں کنونس کیا گیا ہے. اور وہ چونکہ اس کے سارے شروع سے لے کے آخر تک سارے پیراگرافس کے درمیان ایک لاجیکل رابطہ ہے، اس لیے وہ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ بھی ہے. ٹھیک ہے. سو انہوں نے اس کی ایگزامپل دی ہے دیٹ کوہیرنس از لائک اے بلڈنگ. تو بلڈنگ میں یہ کہ اس کے سارے کمپوننٹس اگر ایک دوسرے کے ساتھ ان کا رابطہ ان کی جہاں جہاں وہ موجود ہیں بلڈنگ کے کمرے، فار انسٹنس اگر لفٹ ہے، لفٹ نے ہمیں گراؤنڈ فلور سے سیکنڈ فلور تک لے کے جانا ہے، تو اگر لفٹ ہم اس طرح کی بنا دیں کہ جی وہ فرسٹ فلور پہ ہی لیفٹ سائڈ سے رائٹ سائڈ پہ چلی جائے، یعنی ہاریزونٹلی اس کو پلیس کیا ہو، نیچے کے فلور پہ جائے نہیں، اوپر کے فلور پہ جائے نہیں، تو لفٹ موجود تو ہوگی مگر وہ کوہیرنس اور رابطہ اور لاجک پیدا نہیں کرے گی، بلکہ وہ یوز لیس ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ ٹیکسٹ ہیز کوہیرنس اف اس کے سارے جو سینٹینسز ہیں دے فالو ون اندر in an orderly fashion so that the reader can make sense of the entire text. اب یہاں میں اگر ایک ایگزامپل دوں کہ جی ایک پیراگراف لکھا ہوا ہے جس میں 5 سینٹینسز ہیں اور اس کے 5 سینٹینسز یہ ہیں کہ فار انسٹنس میں کہوں میرا نام شگفتہ ہے اور میں جو ہوں لاہور کالج میں ایک ٹیچر ہوں، میں کمیونیکیشن سکلز کا جو ماڈیول پڑھاتی ہوں، میری ساری اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بی ایڈ کی ہیں اور میں ڈپارٹمنٹ آف پروفیشنل اسٹڈیز سے ہوں. اب یہ سارے سینٹینسز آپس میں کسی نہ کسی طرح سے لنک ہیں کسی نہ کسی وجہ سے، اور ان کو سمجھ کے آپ لوگ میرے بارے میں کافی کچھ جان سکتے ہیں. تو یہ 5 سینٹینسز ہیں اور اس میں آپ سب کے درمیان ایک کوہیرنس موجود ہے اور اس کو سمجھنا آسان ہے. دوسری طرف اگر میں ایک اور ٹیکسٹ آپ کو دوں، اس کا بھی ایگزیکٹلی یہی میں والا پیٹرن ہے اور اس میں بھی 5 جملے ہیں، اور اب مجھے بتائیں کہ اس میں کوہیرنس ہے یا نہیں. تو اس میں اگر کہوں کہ جی میرا نام شگفتہ ہے اور میرے پاس ایک طوطا ہے اور میں نے ایک بطخ دیکھی کہ جس کے پر سبز تھے، اور بچپن میں ایک دفعہ میں سائیکل سے گر گئی تھی، اور یہ کہ مجھے ڈراؤنے خواب آتے ہیں. اب یہ رینڈم انفارمیشن ہے اور ان کے درمیان میں کوئی لاجیکل رابطہ نہیں. ہاں ایک لاجیکل رابطہ ہے کہ سب کچھ میں نے کہا یا میں نے اپنے بارے میں کہا یا اپنے بارے میں کچھ نہ کچھ بتایا. اگر اس طرح کے یہ 5 اب لیکن پھر بھی اس میں پہلے جو 5 جملے تھے اس کی نسبت کم کوہیرنس موجود ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر میں اسی طرح سے اور آپ کو ایک 5 جملوں کا ایک پیراگراف لکھا ہو یا کوئی بولے اور آپ کو اس میں سے دیکھنا ہو کوہیرنس موجود ہے یا نہیں ہے، تو یہ کہا جائے کہ جی پاکستان دنیا میں موجود ہے اور مگر مچھ کے دانت بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور رشیا میں لوگ ٹوپیاں پہنتے ہیں، اور نیوزی لینڈ میں موسم خوشگوار رہتا ہے، اور 5واں سینٹنس یہ کہ آئس کریم کھانے سے دانت ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ ان جملوں میں یہ 5 جملے ہیں اور سارے ہی فیکٹس پہ ہیں، سب کی گرامیٹیکلی بھی سب ٹھیک ہیں، لیکن کیا کوئی ان میں لاجیکل سینس لاجیکل کنیکشن بنتا ہے؟ نہیں بنتا. اسی لیے یہ جو لاسٹ 5 جملے تھے ان میں کوہیرنس نہیں ہے. درمیان والے جو میں نے بولے ان میں تھوڑی سی کوہیرنس تھی، زیادہ نہیں تھی، مگر جو فرسٹ 5 جملے بولے تھے ان میں کوہیرنس اور رابطہ اور لاجیکلی ان کو سمجھنا اور انڈرسٹینڈ کرنا اور ان کو یاد بھی رکھنا اس انفارمیشن کو آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری طرف آگی کوہیژن. کوہیژن جو ہے وہ اس کوہیژن ہوتی ہے کہ کس طرح سے ہم لینگویج میں اس طرح کی چیزیں ایڈ کرتے ہیں کہ وہ ایک پورا یونٹ بن جائے اور اس میں کوہیرنس پیدا ہو جائے. تو کوہیژن جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی جیسے وہ برکس اور سیمنٹ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بلڈنگ بنتی ہے، کہ جس کو ہم نے کہا تھا کہ جی کوہیرنس از لائک اے بلڈنگ. تو کوہیرنس بنانے کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ کوہیژن ہوتی ہیں، اور کوہیژن کے مختلف طریقے ہوتے ہیں کہ ہم کس طرح سے وہ لاجک اور رابطہ اور جو ایک انڈرسٹینڈنگ کے لیے سیکوینس ہے
وہ جو جب ہم ایک ٹیکسٹ میں اسپوکن ٹیکسٹ میں یا ریٹن ٹیکسٹ میں پیدا کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے کوہیژن یوز کی یا کوہیسو ڈیوائسز استعمال کی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ہم یہ کوہیژن والی ڈیوائسز یا کوہیژن کے طریقے کر کے کسی بھی قسم کا ٹیکسٹ ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں، یعنی کسی قسم کی بھی بلڈنگ ہم بنا سکتے ہیں. لیکن ہمارا کیا ہونا چاہیے اس میں کہ اس میں کوئی لاجک ہو، کوئی آرڈر ہو، کوئی آبویس تھیم ہو، کوئی کنیکشن ہو. اور پھر ہم کچھ ورڈ ایسے استعمال کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم ایک پیراگراف کو دوسرے پیراگراف سے جوڑتے ہیں، ایک جملے کو دوسرے سے جوڑتے ہیں، اور وہ کس طرح سے ڈیولپ کیے جاتے ہیں وہ ہم بات کریں گے. تو یہ جو کوہیسو ڈیوائسز ہیں یا کوہیسو ٹائز ہیں جس کی وجہ سے کوہیژن ہم پیدا کرتے ہیں ٹیکسٹ میں، وہ جو ہیں اس کا میننگ میں کلیئرٹی لانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. تو یہ تھرڈ پیراگراف دیکھیں. کوہیرنس کین بی اچیو تھرو ڈیوائسز سچ ایز کوہیسو ٹائز یا کوہیسو ڈیوائسز. میں نے کہا تھا کہ وہ کس قسم کی کوہیسو ٹائز ہیں کہ ہم فارمیٹنگ ٹیکنیکس استعمال کر سکتے ہیں. مثلاً اگر ایک ٹیکسٹ ہے بہت لمبا سا، اگر اس کو اکٹھا ایک ہی بڑا سا بلاک آف پیراگراف ہو تو اس کو ایک دم سے ایک نظر میں پڑھنے میں مشکل ہوگی. اگر ہم اسی زیادہ سارے ٹیکسٹ کو 3 پوائنٹس اگر اس میں مینشن ہیں تو ہم ان 3 پوائنٹس کے 3 الگ الگ پیراگراف بنا دیں، اور تو ان پیراگراف کی شکل دیکھ کے ہی ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ اچھا اس میں پہلے پیراگراف میں یہ تھا، دوسرے پیراگراف میں یہ تھا، تیسرے میں یہ تھا. تو خالی اس کی فارمیٹنگ ٹھیک کرنے سے ہی ہمیں اس کو سمجھنے میں، اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. پھر انفرنس کا استعمال انہوں نے کہا ہے. انفرنس کا استعمال کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ فار انسٹنس اگر کوئی ہوتی ہے بات، تو ہم کوئی ٹیکسٹ ہوتا ہے اس کے شروع سے ہم اس کے آخر کے بارے میں کچھ اندازے لگا لیتے ہیں. کچھ چیزیں ٹیکسٹ میں موجود نہیں ہوتی مگر ہم خود سے اس کو لاجیکلی انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں. مثلاً اگر کوئی کہا جائے کہ دیر واز اے فیملی ان وچ دیر ور 2 پیرنٹس اینڈ دیر ور 2 چلڈرن. اگر یہ کہا جائے نا کہ اگر ایک فیملی میں 2 بڑے ہیں 2 چھوٹے ہیں، تو ہم لاجیکلی اس کے بارے میں انفرنس کیا کریں گے کہ اچھا ابھی جو بڑے ہیں وہ ماں باپ ہوں گے، جو 2 چھوٹے ہیں وہ بچے ہوں گے. ابھی ٹیکسٹ میں موجود نہیں ہے، لیکن ہم نے خود سے اپنی ورلڈ نالج اور ایکسپیرینس کی بیسس پہ اس کی انفرنس کی، اس کا ہم نے اندازہ لگا لیا. تو جو چیزیں جس کے بارے میں ہم انفرنس اپنی ورلڈ نالج یا کامن سینس کی بنا پہ کرتے ہیں، تو وہ جو ہے ہمیں اس کی مزید انڈرسٹینڈنگ دینے کی وجہ سے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے میں مدد کرتی ہے. فار انسٹنس اگر کوئی واقعہ بیان کر رہے ہیں اور اس میں یہ کہا جائے کہ جی ایک بہن نے اپنے بھائی کو آرڈر کیا کہ جی میرے لیے برگرز خرید کے لاؤ اور ساتھ کیچپ ضرور لانا. تو اس کا بھائی جو تھا اس کے لیے برگر لے آیا پر کیچپ نہیں لایا، تو اس کا بہن کا موڈ خراب ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اس میں اتنی سی یہ کہانی اگر ہمیں کہیں پڑھنے کو ملے، اس میں کہیں بھی یہ بات نہیں دی گئی کہ بہن نے کیچپ کا کیا کرنا تھا، مگر اپنے ایکسپیرینس پہ ہمیں شاید پتا ہو کہ اس نے برگر میں کیچپ لگانی تھی. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم نے انفرنس کی، ہمیں ٹیکسٹ نے کلیئر کٹ یہ بات نہیں بتائی، لیکن پھر بھی ہم نے اس کے بارے میں انفرنس کر کے تو ایک لاجک کریٹ کر لی کہ اچھا ہو بھئی وہ بغیر کیچپ کے برگر نہیں کھاتی، تو اس لیے بھئی یہ غلط ہو گیا، اب آگے یہ ہوا ہوگا اس لیے ناراض ہوئی. اگر ہمارے ایکسپیرینس میں وہ بات ہے ہی نہیں ہے، ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں، تو ہم حیران پریشان ہو جائیں گے اور ہماری لاجک نہیں ڈیولپ ہوگی کہ بھئی کیچپ الگ چیز ہے، برگر الگ چیز ہے. برگر تو وہ لے آیا تھا، پھر وہ کیوں ناراض ہوئی، تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گی. تو انفرنسز ہم جو بھی پروڈکشن کرتے ہیں یا کوئی بھی اندازہ لگاتے ہیں اباؤٹ دا انفارمیشن گیون ان دا ٹیکسٹ، کہ جو ہمارے اپنے پرسنل ایکسپیرینسز پہ بیسڈ ہوتی ہے یا ہمارے جو ہے لاجک پہ یا کامن سینس پہ بیسڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ میں بہت زیادہ ایکسپلین اس لیے کر رہی ہوں کہ شاید یہ آپ کو اگر فیس ٹو فیس ہوتی میں اتنی نہ ایکسپلین کرتی ہے. مجھے یہ ہے کہ آپ کو بار بار سوال پوچھنے کی ضرورت نہ پیش آئے. اوکے جی. السلام علیکم. سو دس